آئیے، ایک شاعر نے طنز و مزاح کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ الف سے اس نے اللہ لکھا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور تو جو کسی کے گھر میں گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں، طنز و مزاح کی شاعری نہ صرف ہماری سماعتوں کو گدگداتی ہے بلکہ معاشرے کو ایک اہم پیغام بھی دینے کا کام کرتی ہے۔ ہمارا ادبی سوسائٹی کے ایک اہم رکن جناب جگاڑ دیوبندی، سب سے پہلے تو میں انہیں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہاں یہ آشیانہ بنایا ہے اردو کی محبت میں، انہوں نے اس آشیانے کا نام اردو محل رکھا ہے۔ اس کے لیے زوردار تالیاں جگاڑ دیوبندی صاحب کے لیے ہونی چاہیے۔ آئیے ان کی طنز و مزاح کی شاعری کو سماعت کرتے ہیں اس شعر کی تمہید کے ساتھ کہ ہم ان کی بزم سے دو جوت کھا کے بھاگ آئے، ہم ان کی بزم سے دو جوت کھا کے بھاگ آئے، سنا ہے اوروں کے حصے میں چار چار آئے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ اس اردو محل کے بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ میرے چھوٹے بھائی شمشو کا ہے، میں دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ذرا زوردار تالی ہو جائیں۔ اور دوسری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میری اردو محل کی بزم کے 3 صدر آج یہاں موجود ہیں، میرے محترم بڑے بھائی ڈاکٹر نواز صاحب، محترم رئیس خان صاحب، اور میرے بہنوئی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں عبداللہ رائے صاحب۔ ان تینوں کے لیے زوردار تالی ہو جائیں۔ اس طرح سے پہلے ہی 3 ایسی ہستیاں یہاں موجود ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے 2-3 شعر دیکھ لیں کہ کاش اردو میں گفتگو کرتے، واہ، جگاڑ تو بعد میں آئے گا، پہلے سن لیں کہ کاش اردو میں گفتگو کرتے، تجھ سے ملنے کی آرزو کرتے، واہ، کاش اردو میں گفتگو کرتے، تجھ سے ملنے کی آرزو کرتے۔ اور شعر دیکھیں کہ چودھری کا چاند ہو، محبوب ہو، ناہید ہو، چودھری کا چاند ہو، محبوب ہو، ناہید ہو، خوبصورت اس ملن کی ہر طرف تائید ہو، واہ، خوبصورت اس ملن کی ہر طرف تائید ہو۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، سانپوں کو آستین کے میں نے کچل دیا، سانپوں کو آستین کے میں نے کچل دیا، جب بن گیا میں نیولا کچھ دیر کے لیے، جب بن گیا میں نیولا کچھ دیر کے لیے۔ اور ایک قطعہ سماعت فرمانے، رب نے محفوظ ہر انجام عمل رکھا ہے، رب نے محفوظ ہر انجام عمل رکھا ہے، یاد رکھ آج سے پہلے تیرا کل رکھا ہے، یاد رکھ آج سے پہلے تیرا کل رکھا ہے۔ اور شعر دے کے دعا چاہتا ہوں کہ ایک شبستہ جو خداوند نے بخشا ہے مجھے، ایک شبستہ جو خداوند نے بخشا ہے مجھے، نام اس گھر کا جگاڑ اردو محل رکھا ہے، نام اس گھر کا جگاڑ اردو محل رکھا ہے۔ اور یہاں سے دیکھیں کہ سزا اپنے کیے کی پا رہا ہوں، سزا اپنے کیے کی پا رہا ہوں، میں برتن دھو کے آفس جا رہا ہوں، سزا اپنے کیے کی پا رہا ہوں، میں برتن دھو کے آفس جا رہا ہوں۔ اور دیکھیں کہ سجا کے لب پہ ہنسی دوستوں میں آ گئے، نیچے سے برتن دھو کے اوپر آیا نا، سجا کے لب پہ ہنسی دوستوں میں آ گئے، ہم اپنی جان کی عزت بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی جان کی عزت بچانا چاہتے ہیں۔ اور کسی کی بہنگی نظر سے نظر ہے ٹکرائی، کسی کی بہنگی نظر سے نظر ہے ٹکرائی، نشہ نہیں ہے مگر لڑکھڑانا چاہتے ہیں، نشہ نہیں ہے مگر لڑکھڑانا چاہتے ہیں۔ بھائی نواز صاحب سے بڑے معذرت کے ساتھ ایک تنظیم سماعت فرما لیں کہ سوکھے دریا میں اچھال آیا تو دل کانپ گیا،
توجہ چاہूँگا کہ سوکھے دریا میں اچھال آیا تو دل کانپ گیا، ایک بوڑھے کو جلال آیا تو دل کانپ گیا۔ اور تضمین دیکھیں، میں نے سوچا تھا پڑوسن کے چرا لوں جھمکے، میں نے سوچا تھا پڑوسن کے چرا لوں جھمکے، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ میں نے سوچا تھا پڑوسن کے چرا لوں جھمکے، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ جوؤں کو خوب سروں سے نکالتے رہنا، منور بھائی، جوؤں کو خوب سروں سے نکالتے رہنا، بجائے تیل کے تیزاب ڈالتے رہنا، یہ بھی ترجمہ ہے۔ جوؤں کو خیر صاحب بیٹھ جاؤں کیا میں؟ جوؤں کو خوب سروں سے نکالتے رہنا، بجائے تیل کے تیزاب ڈالتے رہنا۔ اور تضمین دیکھیں کہ وہ آسمان ایڈانی کو بھی بیچ دے گا، وہ آسمان ایڈانی کو بیچ بھی دے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ کیا کہنا ہے؟ اور یہ بھی ترجمہ دیکھیں، ہر وقت بے حسی کا مزہ ہم سے پوچھے، ہر وقت بے حسی کا مزہ ہم سے پوچھے، چوری کی شاعری کا مزہ ہر وقت بے حسی کا مزہ ہم سے پوچھے، چوری کی شاعری کا مزہ ہم سے پوچھے۔ پانی پی لو۔ ہر وقت بے حسی کا مزہ ہم سے پوچھئے، چوری کی شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ اور تضمین دیکھیں، سلفے کی سگریٹوں کا ہمیں شوق ہے جگاڑ، سلفے کی سگریٹوں کا ہمیں شوق ہے جگاڑ، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ اور نیچے کچھ دوستوں کی فرمائش ہے کہ جو تھا کھسٹ وہ بھی لالچ میں جواں بنتا گیا، جو تھا کھسٹ وہ بھی لالچ میں جواں بنتا گیا، ہر نکما ہر نکٹھو مہرباں بنتا گیا۔ اور آم کا موسم آنے والا ہے کہ آم کی پیٹی چرا کر جب میں بھاگا ہے جگاڑ، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ غزل کا مطلب دیکھیں، میرے خلاف کوئی بھی سازش نہ کیجیے، میرے خلاف کوئی بھی سازش نہ کیجیے، الو میرا بنانے کی کوشش نہ کیجیے، میرے خلاف کوئی بھی سازش نہ کیجیے، الو میرا بنانے کی کوشش نہ کیجیے، مجھ سے مشاعرے کی سفارش نہ کیجیے، مجھ سے مشاعرے کی سفارش نہ کیجیے، اردو محل کے ساتھ میں سازش نہ کیجیے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، زلفوں کو اپنی رکھیے گا میڈم سنبھال کر، زلفوں کو اپنی رکھیے گا میڈم سنبھال کر، مجھ پر جوؤں کی آپ یہ بارش نہ کیجیے، مجھ پر جوؤں کی آپ یہ بارش نہ کیجیے۔ اور سب سے خوبصورت شعر اس غزل کا کہ سسرال کے ستم پہ مناسب قدم اٹھے، سسرال کے ستم پہ مناسب قدم اٹھے، بیٹی کو غم نہ ہو کوئی سازش نہ کیجیے، بیٹی کو غم نہ ہو کوئی سازش نہ کیجیے۔ اور میرے دوست اشرف بھائی بہت دیر سے سب کے نام شیئر کر رہے تھے، میں بھی ایک شعر ان کے نام کر دیتا ہوں کہ بیگم کے پیر خوب دبائیں خوشی خوشی، نئی نئی شادی ہوئی ہے نا، بیگم کے پیر خوب دبائیں خوشی خوشی، لیکن گدھے کی ٹانگ کی مالش نہ کیجیے، لیکن گدھے کی ٹانگ کی مالش نہ کیجیے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دو چار شعر آپ بھی لے جائیے ادھار، دو چار شعر آپ بھی لے جائیے ادھار، پوری غزل چرانے کی کوشش نہ کیجیے، منڈپ سے بھاگ جائیں نہ بیگم جناب کی، منڈپ سے بھاگ جائیں نہ بیگم جناب کی، دولہا کے منہ پہ اتنی بھی پالش نہ کیجیے۔ اور جگاڑو مقطع دیکھیں، سماعت سنائیں میرے محترم کہ ممکن ہے زندگی نکل آئے کچھ جگاڑ، ممکن ہے زندگی نکل آئے کچھ جگاڑ، میت ابھی اٹھانے کی کاوش نہ کیجیے، میت ابھی اٹھانے کی کاوش نہ کیجیے۔ ممکن ہے زندگی کا نکل آئے کچھ جگاڑ، ممکن ہے زندگی کا نکل آئے کچھ جگاڑ، میت ابھی اٹھانے کی کاوش نہ کیجیے۔ السلام علیکم۔